یہ میں آج اپنے دوست، اس کو میں گئے اپنا مہربان بھی کہتا ہوں، ڈاکٹر محمد مختار صاحب، جس کا آج ایز اے وائس چانسلر آخری دن ہے، 4 سال گزار دیے، آج 22 اکتوبر ہے، تو چونکہ میں تو اپنی وی سی شپ 1 مہینہ پہلے ختم کر کے آ گیا، تو آج ان کے پاس ہوں، اور ہم دونوں 2 ٹائمز وائس چانسلر رہے، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، میں گومل کا، پھر یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد کی ہے، نیولی اسٹیبلش، اور میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی۔ تو مختار صاحب، thankful to you and nice meeting you. کنی صاحب، بہت مہربانی، بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آپ نظر آئے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بھی جو مشکل ترین یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، تو آپ ان میں سے ایک میں اپنا جو ہے نا وقت گزار کے آئے ہیں، خوش آمدید آپ۔ اور پہلے گومل، وہ گومل بھی پختونخوا کی جو ہے نا ایک ٹفسٹ یونیورسٹی ہے، بٹ کسی نے تو کرنا ہے۔ مختار صاحب امریکن پاکستان ایجوکیٹڈ، اور میں ان سے دبئی بھی گیا ملنے، جب یہ وہاں ایک امریکن یونیورسٹی میں، وہ آپ دبئی میں کہاں پڑھا رہے تھے بائی دی وے، جب میں HEC کی طرف سے آیا تھا؟ کنی صاحب بہت مہربانی، مجھے ایسے کہہ لیں کہ جیسے مجھے ایکڈیمک ٹورزم کا شوق ہے، تو بہت مہربانی، آپ جب میں امریکن یونیورسٹی آف راس الخیمہ میں پڑھا رہا تھا تو اس وقت بھی ادھر تشریف لائے آپ، اکثر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جب میں وائس چانسلر تھا ادھر بھی آپ کرم نوازی فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور کا، غازی یونیورسٹی کا، دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کا، تو یہ سب ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کی لیڈرشپ میرے پاس رہی ہے، اور امریکہ میں بھی میں ڈائریکٹر رہا نیورو وائرالوجی سیکشن کا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کنڈی صاحب کہ جہاں بھی گئے ادھر لیڈرشپ ملی اور ادھر ایک خوبصورت داستان چھوڑ کے آئے۔ مختار صاحب، ہم دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ایجوکیشنسٹ ہوں، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اچھا ایجوکیشنسٹ کون ہوتا ہے؟ کنڈی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ میرے سے بہت بڑے ہیں اور میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی لیڈرشپ بھی رہی جب آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا تو آپ نے بڑی کرم نوازی کی کہ ودن 2 ویکس اس کو اپروو کرا دیا، جو کہ ایک تاریخی وقت تھا۔ تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، اب اگر ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو ایک تو ٹیچر ہے، ایک جو ہے نا لیڈرشپ ہے، جو کہ ہم وائس چانسلر ہیں۔ اگر میں بہت ہی بیسک لیول پہ جاؤں، جو ہے نا ایک بہترین، اچھا اور کامیاب ایجوکیشنسٹ یا ایکڈیمک لیڈر وہ ہے جو کہ، دیکھیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو ہر بندہ کام لے لیتا ہے، لیکن ایک جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ اس آدمی سے بھی اچھا کام لے لے جو بالکل نکما ہے، اس کی اچھی صلاحیتوں کو اپنے ادارے کے لیے استعمال کرے، اور اسی طریقے سے جب وہ کلاس روم میں ہے تو کنڈی صاحب بچے جو ہے نا ان بچوں کی طرف توجہ دے کہ جو D گریڈ F گریڈ والے ہیں، تو ایک اچھے استاد کی بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ A گریڈ والے تو خود بھی پڑھ کے پاس ہو جاتے ہیں، کہ ان کو وہ کیسے جو ہے نا ادھر سے اٹھا کے وہ ٹاپ پر لے آتا ہے۔ اور یہی میری جو ہے نا، جس سے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں اپنے کالیگز کو بھی بتاتا رہتا ہوں، جہاں پر میں وائس چانسلر رہا، میں نے یہی ان کو سکھایا ہے کہ آپ ایک اچھے ٹیچر بنیں، اور اگر کالیگ وائس چانسلر ہیں تو ان کو میں نے یہی عرض کیا کہ ہر بندے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس خوبی سے فائدہ کیسے لینا۔ مختار صاحب، میں ظاہر ہے یہاں سے گزرتا تھا، یہاں ایک ویرانی ہوتی تھی، حالانکہ بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی، آؤٹ سائڈرز چمن میں ہوتے تھے،
پھر یہ یونیورسٹی ڈکلیئر ہوئی اور اب تو ماشاءاللہ ایوری تھنگ لکس چینج. تو یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی کے بارے میں میرے ویورز کو کچھ بتائیں. کنڈی صاحب بہت مہربانی. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ میرے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یقین مانیں کہ اگر نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد کی بات کی جائے تو آج میں بہت خوش ہوں کہ جب میں اس یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا تو اس دن جو ہے نا یونیورسٹی کے ایون جو ہے نا آپ اس میں چل نہیں سکتے تھے. اتنا ویرانہ تھا، اتنے مسائل تھے، اتنے ایشوز تھے، اس پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نہیں جا سکتے تھے، اور بے بہا جو ہے نا اس کے ایشو تھے. لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ایک یونیورسٹی کو جو کہ بالکل نیا کنسیپٹ ہے اسکل ایجوکیشن کا، جسے ہم ہنرمندی بھی کہتے ہیں، کہ ہنرمندی کی تعلیم کی وفاقی سطح پر بننے والی پاکستان کی یہ پہلی جامعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کل کو میرا یہ روز محشر کے لیے بھی یہ یونیورسٹی میری بخشش کا سبب بنے گی، کیونکہ میں نے اس یونیورسٹی کا جو اوور آل سسٹم ہے ایسا بنا دیا ہے کہ ادھر ایک امیر آدمی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے، ایک غریب کا بچہ بھی آ کے پڑھ سکتا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے جو سرٹیفکیٹس ہیں، وہ ڈگریز ہیں، وہ بیسیکلی یہ یونیسکو کے ہم جو ہے نا ممبر ہیں، یونیسکو UN WAC کے. اور پاکستان کی کنڈی صاحب یہ واحد یونیورسٹی ہے جو کہ UN WAC کی ممبر ہے، اور ہم پورے پاکستان کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بھی میں نے اس کے لیے کوششیں کی. الحمدللہ ہمارا سٹیٹس جو ہے نا بحال ہو چکا ہے. اور مختار صاحب میں سمجھا نہیں، یہ وید یونیسکو کی کیسی یونیورسٹی؟ میں نہیں سمجھا. لیکن یہ یونیسکو کے 7 مین ادارے ہیں. یونیسکو کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ تعلیم و تربیت، دنیا میں اچھی تعلیم و تربیت دینا، اور ان کا ایک ادارہ ہے UNE WAC جو کہ ووکیشنل ایجوکیشن کو دیکھتا ہے، جو کہ اسکل ایجوکیشن کو دیکھتا ہے. تو اس کے دنیا میں تقریباً 300 سینٹر ہیں، اور پاکستان میں یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی واحد وہ یونیورسٹی ہے جو اس کا سینٹر ہے. تو اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا جو بھی سرٹیفکیٹ ہے، جو بھی ڈگری ہے، اس پہ ہم یونیسکو کی مہر لگا کے دیتے ہیں. گریٹ، آئی ڈidn't know that. تو یہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے یہ ادھر ریکگنیشن ہوتی ہے اس کی. اور مختار صاحب، ایٹ دا لاسٹ لیگ آف مائی ویلاگ، آپ کی کیا میجر اچیومنٹس رہی ہیں اس یونیورسٹی میں ایز اے VC؟ کنڈی صاحب بہت مہربانی. اب یہ ہے کہ اچیومنٹ اگر میں آپ کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو ہمارا پورا دن لگ جائے گا، لیکن کیونکہ آپ کا مختصر سا ویلاگ ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ویرانے کو جو ہے نا ایک شاہراہ ہنرمندی بنا دیا ہے، ایک سینٹر بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس یونیورسٹی میں اب تک 8 انڈر گریڈ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے، اور ہر پروگرام کے انڈر جو ہے نا میجر جو انڈر گریڈ پروگرام ہے وہ ایک امبریلا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کورسز ہیں. جیسے الیکٹریکل کی بات کریں تو اس میں ہم بچوں کو موبائل ریپیئر سکھاتے ہیں، ڈومیسٹک الیکٹریشین، اینڈ یو نیم اٹ. اور ہمارے بہت سارے بچے ادھر سے 3 مہینے کے 6 مہینے کے یہ شارٹ کورسز کر کے بہت اچھی اچھی جگہوں پر ملازمت کر رہے ہیں. مختار صاحب، ایک دفعہ ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا، آئی لائک اٹ، کہیں میں نے کوٹ بھی کیا، کہ نالج از پاور اینڈ وتھ اسکل سپر پاور. کنڈی صاحب بڑی مہربانی، یہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. یہ آج ہی ہم نے جو ہے نا اس یونیورسٹی کی جو ایک اور اسپیسیفک خوبی ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے ینگ یونیورسٹی ہے کہ جس نے اپنا بچہ بھی جنم دے دیا ہے. وہ ہے ہم نے اس کا مرید کے میں کیمپس بنایا ہے، سرمد تنویر کیمپس مرید کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریباً 184 اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ڈسپلین میں انہوں نے اسکل کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں، اور ان میں سے میجارٹی آلموسٹ 90% اپنی نوکریوں پر ہیں. تو یہ اس یونیورسٹی کا بیسیکلی ابھی جو یہ شروع ہوئی ہے الحمدللہ ایک بڑی اچھی اس نے اڑان لے لی ہے. اللہ کرے آنے والے وقت میں. مختار صاحب، کائنڈ آف یو. اور آخر میں میری ایک ہمبل سیئنگ ہے
کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومس. میں جتنا آپ ایجوکیشن پہ لگائے اتنا ہی ملک ترقی کرتا ہے. تھینک یو ڈیئر. بڑی مہربانی.